سی سائیکل کو دیکھ لو نا, دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. چین ان پہ چڑھی ہوتی ہے, چین کو گھماؤ گے تو گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو کروڑوں اربوں سال میں ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے جس میں گراریاں ایسے فٹ ہو جائیں اور چین ایسے ہو کہ پیڈل چلاؤ گے تو گھوم کے واپس. تو خدا کی قسم سائیکل کا جو گراریوں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا خربوزے کے پیدا ہونے کا سائیکل والا سسٹم ہے, جتنا انسان کا سسٹم ہے. تو کنواں کھدا ہوا آپ کہہ رہے ہو کسی نے کھودا ہے, وسیم نے نہیں کھودا تو ستار پہ بلی ڈالو گے اس نے کھودا ہے. اور کنواں کھدنے سے زیادہ عجیب کام دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی, اس اتنے عجیب کہ ہر کام. ایک انسان عجیب نہیں ہے, انسان کا ایک ایک پارٹ عجیب سے عجیب تر ہے. کان عجیب ہے, آنکھ عجیب ہے, گردہ عجیب ہے, دل عجیب ہے, پھیپھڑے عجیب ہیں. ایک ایک پارٹ قدرت کا شاہکار ہے اور آپس میں ان کا لنک ہے. یہ اتفاق سے ہوتے تو آپس میں مربوط نہ ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں کیوں دودھ آ رہا ہے, اتفاق سے پہلے کیوں نہیں آ جاتا 6 مہینے پہلے؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ کیا عجیب اتفاق ہے یار کہ پیدا ہوا اور بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کھوپڑی میں اس کے اتفاق سے آ گیا. بڑا عجیب اتفاق ہے یار. وہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, جج نے پکڑا کہ بھائی تم نے مارا ہے. کہہ رہے بھائی میں نے نہیں مارا, اتفاق سے مر گیا. کہہ رہے ابے تو نے کمبخت چھری نکال کے اس کو باقاعدہ گلا کاٹ کے گردن کاٹ کے الگ کیا ہے. پہلے اس کے گھر گیا, پہلے اس کو فون کر کے گیٹ پہ بلایا ہے بھائی, فون کیا, ساری کال ریکارڈنگ موجود ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, ان کیمروں میں آ رہا ہے کہ تو 12:01 پہ آتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, یہ فون پہ نہیں آتا تو ناک کرتا ہے, پھر یہ آتا ہے, چھری نکالتا ہے, پھر اس کو یوں کر کے بولو تیز کرتا ہے, پھر اس کو دوسرا بندہ پکڑ کے لٹاتا ہے, پھر اس کا گلا کاٹتا ہے اور سر الگ دھڑ الگ. تو وہ کہتا ہے جج صاحب یہ سارے کام ہوئے ہیں, ان کے ثبوت ہیں, لیکن یہ سب اتفاق سے ہوئے ہیں. یہ سب کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو میں اتفاق سے اس گلی سے گزر رہا تھا, مجھے تو وسیم بھائی سے قرضہ مانگنا تھا, سلیم بھائی سے. وسیم کی تو گردن کاٹی ہے, سلیم بھائی کے گھر میری نہاری کی دعوت تھی. حسن اتفاق کہیے کہ میں اس دن اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا. پھر یہ حسن اتفاق ہے کہ میں کال سلیم کو ملا رہا تھا, مل کس کو گئی غلطی سے وسیم کو. اتفاق ہو گیا, ملانا سلیم کو تھی, میری قسمت خراب, کال مل کس کو گئی وسیم. جب وسیم کو مل گئی تو میں سمجھا کہ سلیم ہے, میں نے کہا گیٹ پہ آ جا. آیا کون؟ وسیم کیونکہ اتفاق سے ملی کس کو تھی وسیم کو. پھر میں جو چھری نکال کے چیک کر رہا تھا نا, وہ اس کو قتل کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے نہیں, حسن اتفاق کہیے کہ اسی دن بقرعید بھی تھی, میں نے بکرا کاٹنا تھا, میں چھری چیک کر رہا تھا کہ یہ چھری کیسی, بقرعید تھی نہیں آنے والی تھی تو میں چیک کر رہا تھا. یہ اتفاق ہے ایسا کہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اس کو یوں 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 چیک کرنے لگا. چلو یہاں تک اتفاق سمجھ میں آتا ہے, پھر تو نے پکڑ کے گرایا کیوں اس کو؟ وہ حسن اتفاق کہیے میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. میری نظروں کے سامنے آتا نہیں, لیکن اس دن وسیم کی قسمت خراب تھی, حسن اتفاق کہ میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. مجھے اس وسیم کی آنکھوں میں اپنی بکرے کی آنکھیں نظر آئیں. اور تو پھر وہ ستار نے تیرا ساتھ کیوں دیا, اس کو گرایا کیوں زمین پہ ہے بھائی, اس کو گرایا کیوں؟ اتفاق کی بات ہے. جج صاحب آپ یقین تو نہیں کریں گے, لیکن ڈارون چونکہ کہہ کے گیا ہے, آپ کو یقین بھائی ڈارون نے جب اس سے بڑی پھینکی ہے آپ نے مان لیا ڈارون کے نظریہ. میں تو بہت کم پھینک رہا ہوں, میں تو ایک اتفاق کا قائل ہوں. ڈارون تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو کیا بارے میں کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے مور کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, یہ رنگ کے ڈبے اتفاق سے گر گئے تھے مور کے پروں میں. میں نے کل ہی ایک مور دیکھا, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈارون سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار, کیا حسن و جمال, سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا, اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں, تاج کے بیچ میں نہیں ہے, بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک, اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے, تو اب وہ پر جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا ایسے
عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں, ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شور نہیں مارتا, گدھے اسٹائل, گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو, اسٹائل پوز بنا کے فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے, گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے, تو ڈھیچو نیچو کر کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز. مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے, اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے. او بھائی کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے اور اپنے رنگ دکھا کے ڈاروین کا منہ چڑھائے اور ملحد اور ایتھیس کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں, یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی, تو کس پر کون کر رہا ہے پھر. وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی. ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے, یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنائے ہیں, کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے. زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے, کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے.